میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, وہ مسٹر کراچی بنا تھا, بلکہ مسٹر پاکستان, پرانی بات ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں یہ مسٹر پاکستان بن گئے, کیسے بن گئے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر صرف ایک کوالٹی تھی کہ مجھے جو باڈی بلڈنگ سکھاتا تھا نا استاذ, میں اس کا احترام کرتا تھا بس. کہہ رہے جو لڑکے آتے تھے نا تو وہ ہمارا استاذ ایک کبھی کبھار چپت بھی لگاتا تھا, تو لڑکے غصہ کرتے تھے کہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو ہم پہ, یوں تکبر کر کے بھاگ جاتے تھے بہت سارے. یہ چونکہ ذرا خاندانی آدمی تھے, ان کے گھر میں یہ سکھایا گیا تھا کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بہرحال بڑا ہوتا ہے. یہ تو چیزیں تو گھر میں سکھائی جاتی ہے نا. آج کل گھر میں پتہ ہے کیا سکھایا جاتا ہے؟ الٹا سکھایا جاتا ہے. اگر چچا آ کے بھتیجے پہ کو ڈانٹ لگائے تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہے کہ میرے بیٹے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے. تو بیٹے کو چچا کا گستاخ بنایا کہ نہیں بنایا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو برا لگا بھی ہے اس وقت کچھ نہ کہیں, بیٹے کو یہی سکھائیں کہ بھائی یہ تمہارے چچا ہیں, شکر کرو ڈانٹا ہے, میرا تو خیال تھا کہ 2 ہاتھ لگنے چاہیے تھے تمہارے. الگ سے پھر اس کو سمجھا دیں کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرو, زیادہ سختی ہو رہی. یہی مائیں بھی کرتی ہیں. خاندان کا کوئی دوسرا بڑا پھپھو چچا ممانی خالہ آگے اگر بچے کو تنبیہ کریں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو بولنے والے؟ تو بچے کو کیا بنا رہے ہیں؟ بے ادب, گستاخ. تو جب بچہ چچا ماموں خالہ کا بے ادب بنے گا تو پھر ماں اور باپ کا بھی بنے گا. وہ با ادب بنے گا تو سب کے لیے بنے گا. تو وہ بلڈر کہتے ہیں کہ ابا دادا نے ادب تمیز سکھائی ہوئی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ استاذ کی مار بھی کھا لیتا تھا میں, تو میرے استاذ نے پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تجھے اس فیلڈ میں بہت آگے لے کے جائے گا کیونکہ تو بدتمیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ بڑے بڑے کلب میں جا رہے ہیں آج کل, فری ہیں ان کے لیے سب. تو جب دنیا کے معاملے میں ایسی برکت ہوتی ہے تو دین میں تو یہ تو لازمی ہے اپنے بڑوں کا احترام. تو یہ مدارس میں جو ہے نا غربت میں وقت گزارتے ہیں, غربت میں. ہاں بعض علماء بڑے مالدار بھی ہیں لیکن ان کا ریشو, علماء میں دولت کا ریشو کم ہی ہوتا ہے. حکیم الامہ لکھتے ہیں اللہ کی منشا ہی یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ غریب بنایا. تو نبی کے وارثین بھی کیا ہوں گے؟ میں نہیں ہوں غریب, کہیں مجھے زکوٰۃ لا کے لفافوں میں دینا شروع کر دیا. اچھا حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, میں عمومی مثال دے رہا ہوں. بعض مالدار بھی ہوتے ہیں ہماری طرح, اکثریت کیسی ہوتی ہے؟ وہ غربت ہی ہوتے ہیں. طلبہ میں بھی ایسا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا. پھر عبداللہ بن مسعود کا میں بتا رہا تھا کہ دبلے پتلے سے تھے لیکن علم میں کیا کمال پیدا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور لوگوں سے کہا کہ میں ایسی شخصیت کو بھیج رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دے رہا ہوں, ان کی ضرورت مجھے تھی مگر میں قربانی دے رہا ہوں تمہارے لیے. اور جب عبداللہ بن مسعود مدینہ آیا کرتے حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کنیف ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. اور یہ جو فقہ حنفی ہے نا, فقہ حنفی, یہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کو فالو کیا گیا. اس میں زیادہ تر ان کو فالو کیا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت علقمہ اور اسود, ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی. یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے نا, کوفہ میں بیٹھ کے جب علم پڑھایا کرتے تھے. مدینہ اور کوفہ یہ 2 ایسے مقام تھے اسلامی تاریخ میں کہ اس وقت اس سے زیادہ علمی مرکز اسلامی تاریخ میں کوئی بھی نہیں تھا. کیونکہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی نمازیں دیکھیں اور آپ کی عبادت دیکھی, بالکل آخری دور دیکھا. اور کوفہ میں وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود, انہوں نے کوفہ کو مرکز بنایا تھا. اور حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ کوفہ میں آ کے آباد ہوئے تھے, جو بڑے بڑے علم کے سمندر تھے, ایسے صحابہ آ کے آباد ہوئے تھے. اس لیے ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے وہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ کوفہ سے. بخاری اور مسلم کے زیادہ تر راوی کوفہ کے ہیں, مدینہ کے راوی کم ہیں. اور یہ جو ہم قرآن جس قرات پہ پڑھتے ہیں یہ قاری بھی کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے. اور یہ قرات بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات مشہور ہوئی ہے دنیا میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کوفہ تھا نا, یہ بہت بڑا علم کا مرکز تھا.
اس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا، لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے اور فقہ کے مسائل پڑھایا کرتے تھے، تو اسی مسجد میں ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے یا تو حضرت علقمہ کو یا اسود کو، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، ان دونوں میں سے کسی کو نائب بنا دیا ان کا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نخعی کو بنا دیا اسی مسجد میں، ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے حماد الکوفی، اور ان کے بعد امام ابو حنیفہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ نویسی میں، یعنی مسائل کا علم میں، فقہی مسائل ہوتے ہیں نا، حلال حرام، جائز ناجائز، اس فن میں جتنی شہرت اللہ نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو دی تھی، اتنی شہرت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فقہ میں اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوئی ہے نا، اس میں کس کی تربیت کا دخل تھا، کس کی برکات تھیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی کی، کہ شاگردوں کی برکات تھیں۔